الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، تقریباً آپ حضرات سے آلموسٹ 2 ویکس کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ تقریباً سمجھ لیں 2 ہفتے ہی ہو گئے، 15 دن کے بعد آپ حضرات سے اس پروگرام کے ذریعے سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ ملوا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی دین کی بات سننے اور سنانے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دی، تو اس پہ بھی جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ 2 ویک جو ہے وہ پورے میرے سفر کے اندر گزرے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں آپ کو بتا کے گیا تھا کہ میں پاکستان کے سفر پہ جا رہا ہوں، تو الحمدللہ سفر تھا۔ سفر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر اس کا نام ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تھکائے، تکلیف کو اٹھائے، مشقت کو اٹھائے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے کہ کافی ماشاءاللہ متحرک اور تیز ترین سفر رہا، اور کوشش کی کہ بھئی زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر سکوں، اور جو ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان حوالوں سے بھی، اور جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کر سکوں۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے یہ سب کو ممکن ہو پایا۔ تو الحمدللہ پاکستان جو خاص طور پر کراچی اور پھر انٹیریئر سندھ، پھر جہلم، پھر اسلام آباد، تو یہ سارے ماشاءاللہ علاقے ہو کے آیا، اور کافی ملاقاتیں بھی ہوئیں دوستوں سے، عزیز و اقارب سے، اور الحمدللہ رشتہ داروں سے۔ تو بڑا اگر دیکھا جائے تو میں جب واپس آیا تو میں اپنا تجزیہ کر رہا تھا کہ یہ جو دن تھے میرے یہ کیسے گزرے، کیا میں نے ان دنوں کو صحیح طور پہ گزارا، جو میری ذمہ داریاں تھیں میں نے ان کو پورا کیا۔ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل 100% یعنی جو میں چاہتا تھا ویسا ہوا، کیونکہ سم ٹائم آپ پلاننگ کچھ اور کرتے ہیں اور معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ 75% تک میں کہوں گا کہ جو مقاصد تھے ان مقاصد کو میں نے اچیو کیا، پورا کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک طرح سے کامیابی ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ چیلنجز ہوں، اسپیڈ بریکرز ہوں، بیریئرز ہوں، ہڈلز ہوں، رکاوٹیں ہوں، تو اس جیسی سوسائٹی کے اندر بھی 75% اچیو کر لینا بڑی بات ہے۔ تو یہ سب آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور آپ حضرات کی جو میرے ساتھ محبت ہے، اور آپ حضرات جو دعائیں کرتے ہیں اور وہ دعائیں میرے ساتھ چلتی ہیں، تو الحمدللہ ان دعاؤں نے کافی میرے ساتھ جو ہے وہ میری ذات پہ، میرے کاموں پہ اثر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں عطا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، جو اب آپ حضرات بہت سارے فون کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اور بہت سارے لوگ تو مجھے فالو کرتے ہیں، فیس بک پہ بھی دیکھ رہے تھے، میں کوشش کرتا تھا کہ تھوڑا بہت لائیو کروں، تو سب جاننا چاہتے ہیں کہ جی میں نے وہاں کیا کیا۔ تو چیریٹی کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ جو انٹیریئر سندھ جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے واٹر کا، اس کا وزٹ ہوا، اور پھر ہمارا جو روزگار پروجیکٹ ہے آٹو رکشا کا، وہ الحمدللہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے، اور پھر ہمارا جو وومن امپاورمنٹ کا ہے اس میں الحمدللہ اس میں خواتین کو امپاور کیا، تقریباً آلموسٹ 200 خواتین کو۔ اسی طرح سے ویل چیئر، اور جو ہمارا مکتب مدرسے کا پروجیکٹ ہے، مسجد کا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو یہ تو سب چلے خیر کے کام تھے۔ دوست احباب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس دفعہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا جو آپ سمجھتے ہو کہ ایک آپ کی زندگی کی ایک وہ اچیومنٹ ہے۔ تو اب وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کچھ کہوں گا، کچھ ایسی بات کروں گا،
لیکن آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں کہ الحمدللہ یعنی مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں یہاں بیٹھ کے یو کے میں بیٹھ کے پروگرام کرتا ہوں، اور صرف یہاں اسلام چینل پہ، اور جو یو کے ویورز ہیں، یو کے میں بھی سارے لوگ تو دیکھتے نہیں ہیں، بہت تھوڑے لوگ دیکھتے ہیں، اور یورپ کے لوگ دیکھتے ہیں کچھ ملکوں میں تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ کا ایک دستور ہے نا کہ انسان کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت ہم یہاں کر رہے ہیں، کام ہم یہاں کر رہے ہیں، اثرات اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھ سے یہ کام لیا، خاص طور پر یہ چینل کے ذریعے سے، اور پھر یہ جو پروگرامز ہیں ان کے ذریعے سے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے اندر اللہ نے تعارف عطا کیا، اور لوگ اب پہچاننے لگ گئے ہیں۔ اچھا، وہ پہچان دیکھیں، پہلے شروع میں ہوتا تھا کہ لوگ جب پہچانتے تھے مجھے تو بڑا اچھا لگتا تھا، آدمی کو اچھا بھی لگتا ہے، تو پھر میں یوز ٹو ہو گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے اچھا آپ وہی ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو لیکن اتنے 16 سال 17 سال میں یوز ٹو ہو گیا اس چیز کا، لیکن اب پاکستان کے اندر جو تعارف ہوا اس کے الحمدللہ کچھ فوائد ہیں۔ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری جو ایک اچیومنٹ ہے، یا اللہ نے جو ایک مقام دیا، وہ یہ کہ میں کراچی میں تھا، تو مجھے کراچی یونیورسٹی کا جو آئی بی اے ہے، آئی بی اے کا ادارہ ہے جو لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو ایم بی اے کی ڈگری کراتا ہے، اور بہت ہی ایک رسپیکٹیبل اور ویل نون ادارہ ہے، اور وہاں بڑے گھرانوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور بڑے ذہین بچے پڑھتے ہیں، اور اس کی فیس بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا ایک کیمپس جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی ہے، تو وہاں سے مجھے جو ہے وہ ایک انویٹیشن آیا کہ جی آپ نے یہ جو ہمارے ہاں آئی بی اے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں آ کے آپ نے لیکچر دینا ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑا حیران کن بات تھی کہ میں ایک مولوی آدمی، مدرسے کا پڑھا ہوا، جو اسکول بھی نہیں گیا، اور جو یہاں بیٹھ کے آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، چھوٹے موٹے مسائل جو شریعت کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، سوشل ایشوز کو، اور جو ہمارے ڈومیسٹک پرابلمز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو مجھ جیسے آدمی کو اتنے بڑے ادارے میں، جہاں پہ بڑے بڑے دنیا کے جو پروفیسرز ہیں اور پاکستان کے چوٹی کے جو لیکچرارز ہیں وہ لیکچر دیتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرتے ہیں، تو مجھے کس بات کے لیے دعوت دی جا رہی ہے؟ تو میں نے وہاں کیا کرنا ہے؟ تو لہذا مجھے دعوت دی گئی، میں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور میں وہاں پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو میرے لیے دیکھیں بڑا ایک یادگار دن بھی تھا، وہ اس اعتبار سے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا، تو ہماری جو یہ جو عالم کی جو ڈگری ہوتی ہے یہ ڈبل ایم اے کے برابر ہوتی ہے۔ وہ ایک زمانے میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی تھی، ضیاء الحق صاحب نے اس کو ڈبل ایم اے کے مساوی قرار دیا تھا، آج کل تو اس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو عالم بنتا ہے وہ کوئی ڈگری کے لیے تو نہیں بنتا، وہ تو دین کی خدمت کے لیے بنتا ہے، اور نہ ہماری یہ نیت تھی اس وقت میں کہ بھئی اس ڈگری سے ہم نے کوئی نوکری حاصل کر، نوکری بھی کیا ملتی ہے؟ دیکھیں آج بھی نوکری جو ملتی ہے وہ تو اگر کوئی پرائمری اسکول کے ٹیچر کی نوکری مل جائے تو بڑی بات ہے، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک ٹیچر کی نوکری ملے گی، اور کیا ملے گا؟ یا اگر آپ ساتھ بی اے کر لیتے ہیں تو آپ کو فوج میں کوئی اس کی امام کی جو خطیب کی نوکری مل جاتی ہے، وہ بھی بہت کم ہوتی ہے، اس سے کوئی بڑی کوئی نوکری وغیرہ نہیں ملتی، کوئی ملازمت نہیں ملتی۔ تو لہذا نہ اس وقت یہ نیت تھی، تو میں زندگی میں پہلی دفعہ وہ جو ڈگری ہے وہ آپ کو کراچی یونیورسٹی سے ملتی ہے، تو آپ اپنی ساری سرٹیفکیٹس لے کے اور اس کو اٹیسٹ کراتے وفاق المدارس سے، اور اپنے مدرسے سے، وفاق المدارس سے، جتنے آپ کے جو سند ہوتی ہیں، سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ڈگریاں ہوتی ہیں، وہ لے جا کے آپ جمع کراتے ہیں کراچی یونیورسٹی میں، اور کراچی یونیورسٹی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے جو اس میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈبل ایم اے کے برابر، ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات۔ تو میں میرے خیال میں 2 یا 3 دفعہ جب پڑھائی کے فارغ ہونے کے بعد میں گیا، کیونکہ دوست چاہتے تھے، کہتے تھے یار لے لو، ابھی لے لو، بعد میں پتہ نہیں یہ بھی ملے گی نہیں ملے گی، تو اس وقت میرا جانا ہوا کراچی یونیورسٹی میں۔ پہلی دفعہ میں جب کراچی یونیورسٹی اندر گیا تو بڑا حیران، اتنی بڑی جگہ، وہاں لڑکے لڑکیاں لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یقینی طور پر اچھا بھی لگا کہ یار یہ اچھا، یہ بھی ایک، ہم تو مدرسے میں پڑھنے والے لوگ،
زمین پر بیٹھ کے پڑھنے والے لوگ، اور یہ اچھا یونیورسٹی ہے. پھر دوبارہ گیا اور دیکھا وہاں پہ کس طرح سے پڑھائی ہوتی ہے. تو ہوا کہ یار یہ تو ماشاءاللہ کاش ہم نے بھی تھوڑا سا عرصہ یونیورسٹی میں گزار لیا ہوتا، یونیورسٹی میں پڑھ لیا ہوتا. تو اس وقت تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا مجھے بھی کہ، لیکن ایک خواہش سی پیدا ضرور ہوئی تھی کہ کاش ہم نے بھی کچھ وقت یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا. تو لیکن جب اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو ایک الگ سی کیفیت تھی کہ آج سے کتنے سال پہلے میں تمنا کر رہا تھا کہ میں یہاں پڑھتا، اور آج مجھے یہاں بلایا گیا ہے لیکچر دینے کے لیے. تو میں وہاں گیا، وہاں پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجھے انہوں نے ویلکم کیا. اور پہلے کہا کہ جی آپ کتنی دیر بات کریں گے؟ میں نے کہا جتنی دیر آپ بولیں اتنی دیر بات کر لوں گا. انہوں نے کہا 10 منٹ کر لیں گے؟ میں نے کہا 10 منٹ کر لوں گا. انہوں نے کہا 20 منٹ کر لیں گے؟ میں نے کہا 20 منٹ کر لوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کریں. تو میں نے کہا کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ بھائی موضوع بھی آپ بتا دیں کہ موضوع کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی موضوع یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور سکسیس کیسے ملتی ہے. اچھا میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یار میں کوئی بزنس مین تو نہیں ہوں اتنا کامیاب بزنس مین، حالانکہ میں نے کیا ہے بزنس. تو انہوں نے کہا جی آپ تھوڑا سا موٹیویشنل ان کو بتائیں، اور تھوڑا یہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے کہ بھائی آپ جب بات کریں گے تو ان کے ذہنوں میں ہم آپ کے. تو میں نے کہا آپ حضرات کو کس طرح میرے تک آپ کیسے پہنچے، یعنی آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ مجھے بلانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے 2 اسٹوڈنٹ ہیں یہاں جو آپ کے فین ہیں، اور ان کو پتہ چلا کہ جی آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں، کراچی میں ہیں. تو انہوں نے ہمیں جو ڈاکٹر شاہد قریشی ہیں جو ماشاءاللہ بہت بڑے پروفیسر ہیں اور دیندار آدمی بھی ہیں، تو ان کے سامنے جب تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا یار تو بڑی اچھی بات ہے، ہم دنیا جہاں سے اسکالرس کو بلاتے ہیں، پروفیسرز کو بلاتے ہیں، تو چلو یہ بھی ایک اتنا بڑا پورٹ فولیو بن چکا ہے. آج کل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے فیس بک پہ فالوورز کتنے ہیں، انسٹاگرام پہ فالوورز کتنے ہیں، اس کے یوٹیوب پہ فالوورز کتنے ہیں، اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ وائرل ہیں نہیں ہیں. تو انہوں نے میرا تھوڑا سا دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ مولوی شاید اس کو لوگ جانتے ہیں تو اس کو بلا لیتے ہیں. تو وہ ان 2 جو میرے جو فین تھے انہوں نے کہا جی آپ بلائیں، ہم ان کو بڑے عرصے سے فالو کرتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اور بڑا ان کا ایک ویژن ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. تو لہذا ناظرین مختصراً عرض کر رہا ہوں، تو وہ آدھے سے میرے خیال میں 30 منٹ سے لے کے 40 منٹ کی وہ اسپیچ تھی. جب میں نے 10-15 منٹ بات کہا کہ بس میں خاموش ہو جاؤں، تو کہا نہیں آپ بولیں اور بولیں اور بات کریں. تو الحمدللہ جب بات کی تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کافی اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ ہمارا جو آپ نے ایک پرسیپشن چینج کر دیا، مائنڈ سیٹ چینج کر دیا. میں نے کہا کیا چینج کیا؟ کہا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور جو ایک دینی ادارے سے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ ایک بڑا نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے، اور وہ دنیا کو نہیں جانتا، دنیا کو نہیں پہچانتا. اس کو نہیں پتا کہ جو رائٹ ناؤ جو دنیا ہے، ورلڈ ہے، وہ کون سے چیلنجز فیس کر رہا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ تو بڑا دقیانوسی لوگ ہوتے ہیں، نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں، ان کو تو جینے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ کی گفتگو سن کے تو ہمیں سارا ہمارا تو مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے، مدرسے کا بچہ بھی جو ہے وہ یعنی ہماری طرح ہی انسان ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہوتا ہے، اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے ہی، کیونکہ قرآن اور حدیث کی جو تعلیم ہے وہ کوئی انسان کو محدود نہیں کرتی، اس کی سوچ کو تو وسیع کر دیتی ہے. تو ماشاءاللہ تو یہ میرے لیے بڑا ایک کمپلیمنٹ تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آج میری وجہ سے قرآن کو اور حدیث کو، دینی علوم کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے دل و دماغ میں بیٹھا کہ بھئی ہم بھی انسان ہوتے ہیں، اور جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح ہوتے ہیں. تو لہذا یہ ایک میں سمجھتا ہوں میرے لیے کافی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. جو پھر انہوں نے ابھی تو میں وہاں نہیں رہتا، یہاں واپس آ گیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں اپنا شیڈول دیں یا ہم آپ کو اپنا شیڈول دیں گے، ہم آپ سے پورے پاکستان کے اندر جو انسٹیٹیوٹس ہیں جن سے وہ منسلک ہیں، تو ہم وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر آپ کے لیکچر کروائیں گے، اور آپ آئیں اور آ کے پورے پاکستان میں جو ہے مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر دیں. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، وقت دیا تو ضرور میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کام کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچھی میری اچیومنٹ تھی. دوسری یہ کہ جو پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل ہے
ان کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، ان کی دعوت میں اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد گیا، اور انہوں نے ماشاءاللہ پورا جو ان کا اسلامی نظریاتی کونسل، آپ حضرات کے علم میں شاید ہو کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل ایک جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس کے 20 اراکین ہوتے ہیں، اور حالانکہ یہ قائم تو 1965 کے اندر ہوئی تھی، لیکن اس کو جو آئینی حیثیت حاصل ہوئی وہ ہوئی 1973 میں، اور جب پاکستان کا آئین بن گیا تو آرٹیکل 227, 228, 229 کے تحت اس ادارے کو ایک آئینی حیثیت حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون جو کتاب و سنت سے خلاف ہوگا اس کو اگر چیلنج کیا جا سکتا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کو چیلنج کر سکے گی، اور جو بھی اسلامی قوانین ہیں وہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں ڈسکس ہوں گے اور پھر جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیے جائے تاکہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ 20 اراکین اور 5 رکن ایسے ہوں گے جن کی 5 سالہ جن کی 15 سالہ تحقیق ہو کس کے اوپر، جو سوشل ایشوز ہیں، اور اس حوالے سے کہ لوگوں کے روز مرہ کے مسائل کیا ہیں۔ 5 تو وہ ہوں گے، باقی مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہوں گے، اور اس طریقے سے یہ ادارہ قائم ہے، اور ماشاءاللہ بڑی اس کے اندر جو ہے وہ لائبریری ہے، مسجد ہے، بہت بڑا ادارہ ہے۔ تو وہاں جب میں گیا تو وہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسلامی نظریاتی کونسل کو جو چیئرمین شپ اللہ نے ان کو دی ہے تو وہ صحیح شخص کو صحیح جگہ پہ اللہ نے بٹھایا۔ تو ان کے ساتھ میری کافی گفتگو ہوئی، ہمارا ٹائم تو طے تھا تھوڑا سا، لیکن بس کافی دیر بیٹھا۔ پھر وہاں پہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس اور افغانی اسٹوڈنٹ، وہ ان کا ایک سیمینارز تھا جو ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا یار آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ کوئی بات کریں ان کے ساتھ جو افغانی طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور پاکستانی ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل میں جا کے کرتا ہوں، تو وہ گیا ماشاءاللہ، وہاں بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا مجھ سے لیکچر دلوایا۔ تو باقی اس کے بعد حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہماری وہ جو میٹنگ تھی اس میٹنگ میں ماشاءاللہ وہ اتنے مجھ سے کیا متاثر ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہماری ماشاءاللہ اتنی اچھی وہ بیٹھک رہی۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جی آپ نے ہمیں نیکسٹ ٹائم جب آپ نے دسمبر میں آنا ہے تو ہم آپ سے اسلام آباد کے اندر جو علماء ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اور جو اراکین ہیں ان کے سیمینارز کریں گے، اور آپ نے 2 لیکچر آپ نے دینے ہیں ان سب کو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ مجھے پہلے سے بتا دیجئے گا، میں ضرور آؤں گا اور جو بات چیت کر سکتا ہوں گا وہ کروں گا۔ تو اس حوالے سے ماشاءاللہ بڑا اچھا، تو انہوں نے پھر ابھی تو نہیں لیکن پاکستان کے اندر آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ایک رحمت للعالمین اتھارٹی قائم ہوئی ہے جس کے اندر 5 علماء ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری خواہش ہے کہ جی اس میں ایک رکن آپ ہوں۔ میں نے کہا جی مجھے ان چیزوں سے دور رکھیں، میں یہاں یو کے میں رہتا ہوں، پاکستان میں تو رہتا نہیں میں، تو لہٰذا یہ بھی بڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا میرا وہ رہا۔ اور میری جب میں اسلام آباد گیا تو ہمارا جو ایک دوست ہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار تمہیں کس سے ملنا ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا یار کسی سے ملوں نہیں ملوں لیکن مجھے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ وہ پاکستان میں اس وقت جس پوزیشن پہ ہیں اور جس جگہ پہ وہ ہیں وہ بڑا ایک اہم عہدہ ہے، اگر میری ان کے ساتھ بات چیت ہو، ملاقات ہو، تو میں ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، کچھ میرے نظریات ہیں، کچھ افکار ہیں، جو میری آبزرویشن ہے کچھ، وہ میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان تک یہ اپنی جو آبزرویشن ہے، جو نظریات ہیں، وہ کچھ شیئر کروں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ اور جو میں سمجھ رہا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو چیلنجز ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھوں۔ تو لہذا جب ان سے گزارش کی تو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قبول کیا۔ ابھی تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں تصاویر کی صورت میں ہر چیز موجود ہے، کبھی انشاءاللہ آپ حضرات کو اپنی اسکرین پہ ہم دکھا بھی دیں گے۔ تو وہ بڑا اچھا ایک موقع رہا۔ تو جب میں وہاں گیا تو وہاں کے ڈائریکٹر ہیں تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ جی ہماری ایک کئی میٹنگ تھی تو ہم آپ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا مجھے آپ حضرات ڈسکس کر رہے تھے کس حوالے سے؟ انہوں نے کہا جی
جو کئی علماء تھے وہ انہوں نے آپ کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ بھئی اس طرح سے ایک نوجوان عالم ہے۔ میں نے کہا میں نوجوان تو رہا نہیں بھائی، اب تو بڑھاپے کی دہلیز پہ ہوں، بس اب سمجھیں کچھ ہی سالوں میں بڑھاپا طاری ہو جائے گا۔ تو تو اس حوالے سے کہتے ہیں دیکھیں اللہ کا کرنا کیسا ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہاں پہ کئی جو ہے وہ وہاں کام کرنے والے جو تھے وہ ماشاءاللہ وہ میرے فین تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کو پہچانتے ہیں اچھی طریقے سے، اور ہم تو بڑے شوق ہو گئے کہ آپ یہاں پہ، تو ماشاءاللہ یہ بھی بڑا اچھا وہ رہا۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ بھی کچھ باتیں شیئر کی، ان کو بھی کچھ میں نے بڑے آدمی ہیں ہم کیا ایڈوائز کر سکتے تھے، کچھ گزارشات ہی پیش کر سکتے تھے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، اور جو چیلنجز ہیں اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی ٹائم دیا، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو باقی یہ میں آپ کو صرف سرسری سا بتا رہا ہوں، کیونکہ جب میں اپنے گھر آتا ہوں تو میرے بچے بیٹھتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی بابا کیا کر کے آئے، اور سنائیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو میں ان کو بتاتا ہوں بھائی یہاں گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اس سفر میں، تو میں نے ان کو جب یہ بتایا کہ جی میں نے اس طرح سے لیکچر دیا تو بڑے حیران ہو گئے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے جو میرا جو مادر علمی ہے جہاں سے میں نے پڑھا ہے معہد الخلیل، جس میں ابتدائی سال پڑھے، وہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں ہمارے ساتھی بھی ہیں، وہ محتمم ہیں مولانا یوسف مدنی صاحب، حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جامعۃ الشیخ ان کا ادارہ ہے۔ تو انہوں نے جو کام شروع کیا، میں آج سے تقریباً کوئی 2 سال پہلے ان سے ملا، پھر پچھلے سال ملا، تو انہوں نے جو کام شروع کیا وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے مختلف مدارس کے جو فارغین ہیں علماء، ان کو وہ 1 سال کا تخصص کرواتے ہیں، وہ 1 سال کا کورس یہ کرواتے ہیں کہ اس میں مختلف چیزوں کے حوالے سے ان کے ساتھ تربیت ہوتی ہے، ان کو لیکچرز سنوائے جاتے ہیں، اور وہ مختلف شعبہ جات میں ان کی جو ہے ماسٹر جیسے آپ کہہ لیں کہ حدیث کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر، فقہ کے اندر، اور تفسیر کے اندر، اس حوالے سے۔ تو انہوں نے ایک لیکچر کا اہتمام کیا، تو وہ تقریباً 100 سے زیادہ طلباء تھے، اور اس پہ میں نے گیا اور ان کو وہ لیکچر دیا کہ کس طریقے سے ہم نے اسلام کا نمائندہ بننا ہے۔ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، ہمارا تعلق نہ کسی مذہب سے ہے، نہ کسی فرقے سے ہے، نہ کسی مسلک سے ہے، تو اس حوالے سے بڑا اچھا وہ بہت اچھا وہ رہا۔ اور اس طرح سے ایک اور الاسراء فاؤنڈیشن ہے، وہاں پہ علماء کا ایک کورس ہو رہا تھا، وہاں جا کر انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے وہاں جا کے لیکچر دیا۔ تو ماشاءاللہ یہ مساجد میں بھی بیانات ہوئے، لیکن اس حوالے سے یہ ماشاءاللہ ایک ٹور بڑا میرا سکسیسفل رہا، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور زیادہ خیر کا کام لے گا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا۔ تو یہ سب کچھ دیکھیں یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے، یہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب وہ کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے کام لیتا ہے۔ تو یہ سب آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی عالی دین کی محنت کا کام لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔